گزشتہ جمعے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کے ضمن میں آپ کی بارگاہ میں اس کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں کچھ تفسیری نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اللہ کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی انہیں میسر آئے گی اور نعمتوں والی جنت بھی ان کا ٹھکانہ اور مسکن بنے گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہت بڑا اجر، ان کی ان اوصاف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بے پناہ اجر موجود ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا یہ 3 اوصاف ہیں جن کے لیے اللہ نے خوشخبریاں بتائیں، ایک ایمان، دوسرا ہجرت اور تیسرا جہاد جان اور مال سے۔ تو جو 3 اوصاف کا حامل ہو ان کے لیے اتنے سارے انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں بیان فرمائے۔ تو ہر وہ خوش نصیب مسلمان جو ان 3 اوصاف سے متصف ہوگا ان کے لیے اللہ نے نعمتیں پہلے ہی قرآن کے اندر بیان کر دیں، لیکن ان 3 اوصاف کے اندر جو سب سے نمایاں شخصیت، جو سب سے نمایاں مقام، جو انتہائی ممتاز اہمیت کی حامل شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی خلیفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اور سیاسی خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ تو ان کا ایمان، ان کی ہجرت اور ان کا جہاد باقی تمام امتیوں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، چونکہ ان تینوں اوصاف کے اندر بھی وہ افضل ہیں، اس لیے جنہیں اللہ نے خود اعظم کہا ان اعظم کے اندر بھی سب سے بڑی عظمت اگر کسی کی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں گزشتہ جمعے ہم نے ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عربی میں ہوگا تو ایمان ابی بکر، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے ایمان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایمانی شان کے متعلق گفتگو کی۔ حالات و واقعات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہے وہ پوری امت کے ایمان سے زیادہ بھاری اور وزن رکھنے والا ہے۔ دوسرا جو وصف ہے وہ ہے ہجرت کا۔ تو انشاءاللہ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے اس کے حوالے سے جو حالات و واقعات رونما ہوئے، جو سیرت نگاروں نے لکھا، اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کو پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کریں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا تو وہاں ماننے والوں کی تعداد کم تھی، ظلم کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کی دعوت کو روک دیا جائے۔ مسلمان ظلم و ستم سہتے رہے لیکن کبھی بھی کافروں کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ابھی صبر کرنا ہے، تو وہ تپتے ہوئے انگاروں پر جلتے رہے، تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹے جاتے رہے، چادروں میں لپیٹ کر انہیں دھنی دی جاتی رہی، انہیں کوڑے مارے جاتے رہے، الغرض انہیں قتل تک کر دیا گیا، مگر صحابہ نے اف تک نہیں کہا، جو کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ 10 سال اس طریقے سے گزرے، اور 10 سالوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہے۔ تو پہلی جو ہجرت کی ہے مسلمانوں نے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت ہوئی تو وہ بھی حبشہ کی طرف، اور اس زمانے میں مکے کے حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے جو انصاری صحابہ کے جو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، اس کے کچھ نمائندے حج کرنے کے لیے آتے رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تبلیغ فرمائی تو وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر ہماری طرف آئیں گے تو ہمارے گھر بھی آپ کے لیے حاضر، ہمارا مال بھی آپ کے لیے حاضر،
ہماری تلواریں بھی آپ کے لیے حاضر اور ہماری جان اور ہماری اولاد بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آپ اگر ہمیں شرف بخشیں گے تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم ہمیشہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ اب جب ہجرت کی تیسری لڑی چلی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کئی صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی۔ ابھی باقی صحابہ کو اجازت دی، حضور نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ حضور نے اس لیے ہجرت نہیں کی کہ نبی کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو ابھی چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی۔ اب حکم کس کیفیت میں آیا ذرا یہ بھی دیکھیں۔ مکے والوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ آہستہ آہستہ مسلمان مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جائیں، تو ہمیں اس معاملے میں ذرا چابک دستی دکھانی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، دار الندوہ، ان کا میٹنگ ہال تھا جس کا نام تھا ندوہ، اور وہاں بلا کر سارے قریشیوں کو اور مکے والوں کو، سارے کفار کو جمع کیا، اور شیطان بھی ایک بوڑھے کی لبادے کے اندر وہاں پر پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ ہم تو تجھے پہچانتے نہیں۔ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، نجد سے آیا ہوں۔ یعنی شیطان کو بھی نجد والوں پہ اتنا پیار ہے کہ زمین پر، روح زمین پر اگر اسے کوئی نسبت پسند آئی تو نجدی ہونا پسند آیا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی ابلیس نجدی ہوا، اور پتہ تھا، اس نے یہ بتایا کہ نجد کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ساری میری روحانی اولادیں موجود ہیں، میں آج ان کا سربراہ بن کر رسول اللہ کے خلاف کھڑا ہوں، اور قیامت تک نجدی رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے، ان کی شان، ان کے مقام کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا جی میں شیخ نجدی ہوں۔ اب جب ہجرت کی رات ہے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں آیا ہے، مگر یہاں پر میٹنگ چلنا شروع ہو گئی، اور میٹنگ میں پہلی رائے تو یہی کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے فوراً مخالفت کی کہ اگر ان کو قید کرو گے تو ان کے صحابی تم پر حملہ کریں گے، چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر کیا کریں جی؟ ایسا کرتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، مکے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، تم نے سنا نہیں کہ جب وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جو ان پہ نازل ہوتا ہے، تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی اور شہر میں جائیں گے، وہاں اللہ کا کلام پڑھ کے لوگوں کو مسلمان کرتے رہیں گے، اور پھر ایک لشکر جمع کر کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ بھی درست نہیں کہ ان کو جلا وطن کیا جائے۔ پھر کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیتے ہیں اور ایک ٹولی بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کر کر ان کو معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں۔ اب ان کا جو خاندان ہے وہ سب سے تو لڑ نہیں سکتا سارے قبیلوں سے، تو لے دے کہ دیت کا معاملہ آئے گا، ہم سب مل جل کے دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر یہ چالے چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، اَوْ لِيُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اَوْ لِيَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں۔ ابھی وہ ان چالوں کے اندر مشغول تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اور اللہ نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ اب حضور کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، مختلف روایتیں، 40 افراد تو پکے پکے موجود، حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ننگی تلواروں کے ساتھ، اور ان کا نشانہ بھی رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اور اللہ نے بھی ہجرت کا حکم دیا تو ایسی کیفیت میں دی جب محاصرہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی اور بندہ ہو تو بتاؤ گھر سے باہر نکلے گا؟ بولے گا باہر نکلنا تو بے وقوفی ہے بھائی، سارے کے سارے اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، باہر نکلوں گا تو مار دیں گے، گھر میں بند رہو تو شاید کچھ بچت بھی ہو جائے۔ مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اور اپنی امت کو اپنی سنت یہ سکھائی کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ آپ نے نکلنا ہے تو پھر آپ کو منزلوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو راستوں اور دشمنوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آپ کا کام نکلنا ہے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ بس نکلے خدا پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، آپ پلاننگ کرتے نہ بیٹھیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور آپ کو کہا کہ یہ جو مکے کے کافر ہیں ان کی امانتیں ہیں، اور کوئی ہوتا تو بولتا بھائی اپنی جان بچاؤ، یہ کیا ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اجلا، اتنا واضح، اتنا شاندار، اتنا ستھرا ہے کہ کوئی کافر اور کوئی منکر بھی حضور کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ امانتیں علی، یہ لوگوں کی امانت سپرد کرنا، پھر اس کے بعد تم بھی مدینے آ جانا۔ مولا علی کی جانثاری، اور کوئی ہوتا تو کہتا حضور آپ تو جانے، مجھے بھی ساتھ لیے چلیں، پیچھے میں قتل کر دیے جاؤں گا ورنہ، چونکہ ٹارگٹ تو آپ کا بستر ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی پیاری نیند آئی ہے پوری زندگی کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ لگے بھائی کیوں؟ یہ تو بڑی پریشانی اور ٹینشن والی رات تھی کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، کب قتل کر دیے جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے کہ ہر رات جب سوتا تھا تو پتہ نہیں ہوتا تھا صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہیں سوتے میں ہی دم نکل جائے، لیکن اس رات پکا یقین تھا کہ 40 تو کیا 400 بندے بھی قتل کرنے آ جائیں تو میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، چونکہ میرے آقا نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، تو 400 آدمی بھی قتل کرنے آ جائے علی صبح لازمی اٹھے گا، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ بے سکون، کوئی بے سکونی کی کیفیت نہیں تھی، پرسکون ہو کر سویا، صبح امانت سپرد کرنی تھی۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے اور حضور نے ایک مٹھی خاک لی ہے، مٹی لی ہے، اور سورہ یاسین شریف پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، پیچھے دیوار کھڑی کر دی، اس پہ پردے ڈال دیے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ میں سے جو کھلی آنکھوں سے حضور کے کاشانے کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے تھے، حضور ان کے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی سر کی آنکھوں پر کوئی ناز یہ کرے جی میں ان آنکھوں سے دیکھ لوں گا حضور کو، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضور کی ظاہری حیات کے زمانے میں بھی حضور جس کو چاہتے اسی کو نظر آتے، اور جس کو نہ چاہتے حضور اس کو نظر نہیں آتے تھے۔ ایک تو یہ واقعہ، اسی طرح جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے خلاف آیتیں نازل ہوتی ان کا سر پھاڑ دوں گی میں۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بدتمیز عورت ہے، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرے گی، آپ ایسا کریں یہاں سے تشریف لے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اس کو آنے دو، ہم اسے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ حضور بیٹھے ہوئے، ابو بکر برابر میں ہیں، اور ام جمیل آ کر ابو بکر سے کہتی ہے ابو بکر وہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ میری ہجو بیان کرتا ہے، میری مذمت میں آیت اس پہ نازل ہوتی ہیں، آج اس کا سر پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ بکواس کرتی ہوئی گزر گئی اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق حیران پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سامنے موجود تھے مگر آپ اس کو پھر نظر کیوں نہیں آئے؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان جبریل کو حائل کر دیا تھا، ایک پردہ ہے۔ یہاں پتا چلا کہ کوئی یہ کہے جی تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، ہمیں تو نظر آتے نہیں ہیں۔ ابے تمہارے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ جس پہ کرم فرما اس کو نظر آ جایا کرتے ہیں۔ وہ جس پہ کرم فرمائے جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار کروا دیں، جس پہ کرم فرمائے خواب میں تشریف لے آئیں، اور جب کرم فرمانے پر آئیں تو کوئی 13ویں صدی کا عاشق ان کے روضہ انور پر حاضر ہو اور ان کے مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بڑا کرم فرمایا، غلام حاضر ہے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیں، تو سرکار پردے ہٹا کر جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا کرتے ہیں۔ اور جب عاشق دیکھتا ہے تو دبی تو جھوم کر کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہ جس کو چاہیں اپنے جلوے دکھائیں اور جس کو چاہیں جلووں سے محروم کر دیں، دیکھنے والے کا کمال نہیں، یہ تو دکھانے والے کا کمال ہے۔ جس کو چاہے جب چاہے اپنے جلووں سے نواز دے۔ حضور اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔
ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا کہ حضور صبح بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، شام بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے گھر پہ حضور نے اتنی دفعہ حضور محبت سے تشریف لے گئے ہوں۔ پتہ چلا کہ حضور کا گھر وہ ہے، حضور کی چوکھٹ وہ ہے کہ جہاں ابو بکر بھی جاتے ہیں، جہاں عمر بھی جاتے ہیں، جہاں عثمان بھی جاتے ہیں، جہاں علی بھی جاتے ہیں، جہاں سارے صحابہ جاتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی حضور کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اور شب ہجرت حضور چل کے خود ابو بکر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے، تو جو رفیق سفر ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ حضور کے ساتھ کون جائے گا۔ بڑے صحابہ موجود ہیں، خود حضرت علی بھی موجود تھے، حضور کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے، لیکن اس رات اس عظیم الشان سفر کے لیے، اس تاریخی سفر کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کا رفیق سفر اگر کسی کو چنا تو ابو بکر کو چنا ہے۔ اس شان کا کوئی اور صحابی نہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے سفر کے لیے، دیکھیں میرا سفر ہوگا نا تو میرے سفر کی تیاری میرے گھر والے کریں گے، فرحان بھائی کے سفر ہوگا تو فرحان بھائی کے گھر والے تیاری کریں گے، کھانا پکانا ہے، کپڑے لپیٹنے، کپڑے استری کرنے، پیکنگ کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، سواری وغیرہ میرے گھر والے تیار کریں گے، ان کے گھر والے تیار کریں گے۔ مگر قربان جائیے، ہجرت کا سفر ہے رسول اللہ کا، اور تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے گھر والے۔ سواریاں تیار کی خود ابو بکر صدیق نے، کھانا تیار کیا ابو بکر کی بیٹیوں نے، کھانا پیک کیا ابو بکر کی بیٹیوں نے، راستہ بتانے کے لیے غلام متعین ہوا تھا ابو بکر کا، اور خبریں پہنچانے کے لیے بیٹا کوئی متعین ہوا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہوا ہے۔ اس پورے سفر میں خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب سفر کا آغاز ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ حضور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں تو آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اور صدیق اکبر کی حالت ہے کہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں چلتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں چلتے ہیں۔ گویا کہ محمد مصطفیٰ شمع نبوت ہے، ابو بکر پروانہ بن کر چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا حالت ہے، کبھی آگے چل رہے ہو، کبھی پیچھے چل رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟ کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ حضور کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، جب دشمن کا خوف پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، جب دائیں کا خوف ہوتا ہے تو حضور دائیں آ جاتا ہوں، جب بائیں سے خوف زدہ ہوتا ہوں تو آپ کی بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ حضور غلام کی تمنا یہ ہے کہ کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو غلام پر آئے، میرے آقا کو نہ پہنچے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اس سفر کے لیے پہلا پڑاؤ جو طے کیا وہ ہے غار ثور کا۔ اب جبل ثور پہ چڑھنا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور آپ میری پشت پر سوار ہو جائیے۔ آج بھی جو حرمین شریفین جاتے ہیں زیارت کے لیے، ان میں سے کئی عشاق غار ثور بھی چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جبل ثور بھی جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، اور اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں سرکار علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ لیکن آج بھی جانے والوں کو پتا ہے کہ پہاڑ چڑھنا آسان، اکیلے چلے جائیں اور ایک بستر ٹانگ کے چلے جائیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، سیڑھیاں بن گئی ہیں پھر بھی چڑھنا مشکل۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پشت پر رسول اللہ کو سوار کر کے چڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر کوئی 24-25 سال کا نوجوان نہیں ہے اس وقت۔ کتنی عمر ہے ابو بکر صدیق کی اس وقت؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور 13 سال مکے میں گزارے، کتنے ہو گئے؟ زور سے بتاؤ یار، ہاں حساب کتاب صحیح ہے نا سب کا؟ کتنے ہوئے؟ 53 سال۔ اور ابو بکر صدیق رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں، تو کتنی عمر ہوئی ان کی؟ اب مجھے بتاؤ کوئی 51 سال کا بوڑھا اگر یہاں پر موجود ہو کہ میاں میں کہوں کہ اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر 3 منزلہ چڑھ جاؤ، ذرا بغیر رکے چڑھ جاؤ گے؟ اچھا 51 سال کا بوڑھا شاید پھر بھی چڑھ جائے، 30 سال کا جوان نہیں چڑھ سکتا آج کا، یہ حالت ہوئی ہوئی جوانوں کی۔ تو اب اندازہ لگا 51 سال کا بوڑھا 53 سال کے بزرگ کو اپنی پشت پہ سوار کر کر
پہاڑ چڑھ رہا ہے. چشم تصور میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابو بکر کی خدمت کتنی بڑی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس واقعے کو پڑھتے ہوئے یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ابو بکر میں آخر اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ کیا یہ طاقت صرف اونٹوں کا دودھ پینے سے آ گئی؟ بکریوں کا دودھ پینے سے آ گئی؟ کیا گوشت کھانے کی وجہ سے اتنی طاقت آئی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس طاقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا سفر سمجھو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے آقا کو گود لینے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہی تھیں تو ان کی سواری کا عالم یہ تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا. کمزور لاغر سواری. قافلے والے آگے چلے جاتے تھے, سواری پیچھے رہ جاتی تھی. لوگ ان کو تانے دیا کرتے تھے. مگر جب حضور کو لے کر مکے سے واپس قبیلے کی طرف جا رہی تھی تو سواری آگے جا رہی تھی, قافلہ پیچھے رہا جاتا تھا. قافلے والے حیران و پریشان, حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے؟ کوئی دوسری سواری تم نے خرید لی مکے سے؟ اس سواری سے تو چلا نہیں جاتا تھا, اور یہ ایسی کہ رکتی نہیں, دوڑے چلی جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ مسکراتی کہتی ہیں لوگوں سواری نہیں بدلی, سواری کا سوار بدل گیا ہے. یہ سوار کی برکتیں ہیں. محمد مصطفیٰ حلیمہ سعدیہ کی لاغر سواری پر سوار ہو جائیں تو اس کو بھی قوت عطا فرما دیا کرتے ہیں, اور 51 سالہ بوڑھے ابو بکر کی پشت پہ سوار ہو جائیں تو ابو بکر کو بھی طاقت عطا فرما دیا کرتے ہیں. یہ حضور کی دی ہوئی طاقت تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پہ گئے. اور جب غار ثور پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے سرکار کو باہر کھڑا کیا, حضور میں اندر جا کر صفائی ستھرائی کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو اندر بلاتا ہوں. اب اس غار میں جتنا کچرا تھا وہ سارا کا سارا ابو بکر صدیق نے باہر نکالا, اور جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں ایذا اور تکلیف دینے والی کوئی چیز یہاں پر موجود نہ ہو. جب ساری صفائی ہو گئی تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی حضور اب آپ اندر تشریف لے آئیے. حضور اندر تشریف لے گئے. سفر کی تھکن تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک سوراخ جس کو بند کرنا رہ گیا تو اس پر آپ نے اپنی ایڑی لگا کر اس کو بند کیا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. اب کیفیت یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو رحل کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے, سفید کاغذ پہ چھپا ہوا قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں, یہ اسٹینڈ لگا ہے اس پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے, یہ ہم قرآن پاک دیکھ رہے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ابو بکر کی صدیق میں صاحب قرآن کا سر انور موجود ہے, اور چہرہ مصطفیٰ پہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور حضور کے چہرہ انور آپ کے جسم اطہر پہ کیسے, ایک شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے, کہا کہ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا. حضور کی جبیں کا مطلب پیشانی, اس پہ کوئی شکن بھی آ جائے تو صحابہ اس کو بھی فرمان سمجھا کرتے تھے. فرمایا کہ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا, اور بدن کی رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. بدن کی رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی, نبی گلدستہ شہر نبی گلدان جیسا تھا. تو حضور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, اور اس وقت ابو بکر صدیق زیارت مصطفیٰ میں اتنے محو ہیں کہ آپ نے احادیث مبارکہ سنی کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت, حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت, اور آج پتا چلا کہ صاحب قرآن کے چہرے کو دیکھنا عظیم ترین عبادت ہے. ایسی عبادت جس کے اندر اگر جان بھی جاتی تو صحابہ پرواہ نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا. جب ڈسا تو ہمیں تو چونٹی کاٹ لے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, سانپ نے ڈسا, لیکن ابو بکر صدیق کے بدن کے اندر جنبش تک نہیں آئے, ذرا سے بھی نہیں ہلے. کیوں؟ ادب رسول کی وجہ سے, کہ میری گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے, اگر میں ذرا سا بھی ہلوں تو کیا ہوگا, حضور کو تکلیف ہوگی, حضور کے آرام میں
خلل آئے گا. وہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کے آرام میں خلل آنے نہ دے, جسے اتنا بھی گوارا نہ ہو کہ میں ہلوں گا تو رسول اللہ کے آرام میں خلل آئے گا, رسول اللہ کو تکلیف ہوگی, اس ابو بکر صدیق سے کوئی یہ خیال کرے اور اس کے متعلق یہ گمان کرے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو تکلیف دے گا اور رسول اللہ کی بیٹی کو ناراض کرے گا اور رسول اللہ کی بیٹی کو دربدر کرے گا معاذ اللہ, کیا اس وقت رسول اللہ کی تکلیف گوارا ہوگی ابو بکر صدیق کو؟ وہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کی نیند کی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا, ذرا مجھے بتاؤ جسے نبی نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہو اس بیٹی کو تکلیف دینا گوارا کر سکتا ہے؟ یہ تو بدبختی ہے لوگوں کی جو اتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں اتنے عظیم القدر جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ. تو سیدنا صدیق اکبر ہلے تو نہیں, لیکن چونکہ انسان تھے تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف آنکھوں سے آنسو بن کر رواں ہوئی اور وہ آنسو چہرے ابو بکر سے ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ قربان ہو گئے. حضور کے چہرے انور پہ جب وہ آنسو گرے تو سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا, کس بات نے تمہیں رلایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے, اس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ابو بکر فرسٹ ایڈ باکس تو لانا بھول گئے, ہم مرہم تو ہے نہیں ہمارے پاس, کوئی پٹی وٹی تو ہے نہیں, اب کیا کریں, حکیم بھی نہیں ہے, اور تمہیں تو پتہ 14ویں صدی کے مولوی تو کہتے ہیں نبی تو کچھ نہیں کر سکتا, نبی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. ابو بکر اب کیا کریں بتاؤ؟ 14ویں صدی کے مولوی, 24 نمبر کے مولوی, وہ تو کہتے جی نبی کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اب بتاؤ کیا کریں ابو بکر؟ تم بھی پریشان ہو میں بھی پریشان ہو, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں. ابو بکر صدیق نے اگر رسول اللہ کی خاطر سانپ کے ڈنگ کو برداشت کیا تو اگلے لمحے بھی رسول اللہ اپنے دوست کو تکلیف میں برداشت نہیں کیا, بلکہ اپنے لعاب دہن ابو بکر کے زخم پر لگا کر فوراً تسکین عطا فرما دی ہے. اور بتا ابو بکر ہمارے غلاموں کو کسی اور مرہم کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر تکلیف, ہر دکھ, ہر پریشانی, جب آقا موجود ہے تو غلام کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے زخم پر مرہم لگایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ سے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے صحابی کی حفاظت فرمائی, یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے ڈھونڈتے ہوئے جب غار ثور تک پہنچ گئے نا, تب ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا خوف لاحق ہوا اور پریشانی اور گھبراہٹ طاری ہوئی. اللہ کے رسول پر نہیں ہوئی, اللہ کے رسول تو مطمئن ہیں, لیکن صدیق اکبر انہیں گھبراہٹ طاری ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے, جب اللہ ساتھ ہو تو بندے کو گھبرانے کی ضرورت ہے. پھر وہ اسباب پہ دھیان نہیں رکھتا, پھر وہ رب کی رحمت پہ دھیان رکھے, وہ رب کی تدبیروں پہ دھیان رکھے, اپنے سارے ارادے چھوڑ دے, اپنی ساری پلاننگ کو چھوڑ دے اور رب کی تدبیر کے حوالے کر دے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو نکالتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی صحابی کی شان یہ ہے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. فرما اذ یقول لصاحبہ, جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن, غم زدہ نہ ہو, یہ کون تھا اس غار میں رسول اللہ کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو قرآن مجید فرقان حمید سے ان کی صحابیت ثابت ہے. اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا معاذ اللہ انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے پھر وہ 24 نمبر ہو یا 48 نمبر ہو یا 44 نمبر ہو, وہ اسلام کے دائرے میں رہتا نہیں. قرآن کا منکر مسلمان, تو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر, قرآن کی آیت کا منکر, اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام میں رہتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے اس عظیم الشان دوست اور صحابی کی ان خدمتوں کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ مجھ پہ جس نے بھی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود روز قیامت اسے عطا فرمائے گا. اسی طرح
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کی جو یہ ہجرت والی اور غار والی جو نیکی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کاش ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لیں، بس مجھے وہ غار والی ایک نیکی دے دیں۔ یہ عظیم الشان خدمت کسی اور صحابی کے ضمن میں، تو ہجرت تو سب نے کی ہے، مگر رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف اگر کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ تو ایمان بھی ابو بکر کا اعلیٰ اور ہجرت بھی ابو بکر کی سب سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر، نہیں مزہ نہیں آیا، پریشان ہو رہے شاید آپ لوگ، آواز نہیں نکل رہی، کھانا وانا نہیں کھایا ہوا، ٹینشن ہوئی، کیا پریشان کیوں ہو رہے یار؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی ہر گلی میں ابو بکر ہو رہا ہوگا۔ یاد ہے پچھلے جمعے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کے ہر دروازے سے کس کو پکارا جائے گا؟ ذرا زور سے بولو یار۔ ابھی مثال کے طور پہ یہ دروازے نظر آ رہے ہیں، ہر دروازے پہ بندے کھڑے ہو کے نام لگائیں تو چرچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو تم کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہاری آوازیں کیوں نہیں نکل رہی؟ وہاں اہل جنت جس کو پکارنے میں فخر محسوس کریں گے تو اہل سنت بھی اسی کے نام کا نعرہ لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ہاتھوں کو بلند کر کے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر لگے گا نعرہ عرش پر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محب ہے وہ الحمدللہ گمراہ ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو ان کا مبغض ہے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر موجود نہیں ہوتا۔